اس نشست کے اندر ہم حج بیت اللہ کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک چل کر آ سکے، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے حج کرنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ حج لغت کے اندر کہتے ہیں قصد اور ارادے کو۔ اصطلاح شریعت کے اندر حج سے مراد خاص طریقے اور خاص وقت میں خاص شرائط کے ساتھ اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا، کعبۃ اللہ کی زیارت کا ارادہ کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ حج بڑی عاشقانہ عبادت ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن ہے، اور اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا گیا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض قرار دیا گیا، یعنی تمہارا یہ عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ویسے تو ہر عمل ہی اللہ کے لیے ہے، بندہ مومن کا ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل یا بڑے سے بڑا عمل جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ کیونکہ بندہ جب حج کے لیے جاتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، اس نے اپنے کام سے بھی چھٹی کرنی ہے، جہاں پہ ملازمت کرتا ہے وہاں سے بھی چھٹی ہو جانی ہے، تو وہاں سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ حج کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو کہیں تمہارے دل کے اندر لوگوں کو خوش کرنا اور لوگوں کی رضا حاصل کرنا یہ کہیں کسی گوشے کے اندر نہ آئے، تو اس لیے تمہاری نیت کا قبلہ درست ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں پر اس گھر یعنی بیت اللہ کا حج فرض قرار دیا گیا ہے۔ حج بیت اللہ کی فضیلت کے حوالے سے کتب احادیث کے اندر بہت ساری روایات اور فضیلتیں موجود ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حضور جی سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ تو عرض کی حضور جی اس کے بعد؟ تو فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ عرض کی حضور جی پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے بہترین اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج مبرور، مقبول حج۔ مقبول حج یہ سب سے بہترین عمل ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور پھر جہاد کرنا، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا حج بیت اللہ کرنا۔ جو مقبول حج ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کی جماعتیں ہیں۔ ہوتا ہے نا یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، تو کہا جو حج اور عمرہ کے لیے آئے ہیں یہ اللہ کی جماعتیں ہیں، اور فرمایا اللہ ان کو بلاتا ہے اور یہ حاضر ہوتے ہیں، اور فرمایا جو یہ بندے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ اپنے فضل سے انہیں عطا فرماتا ہے، اپنے فضل سے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا ایک حاجی جو ہے، ایک حاجی وہ 400 لوگوں کی سفارش کرے گا، اتنی فضیلت والا عمل ہے۔ اور حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لے کے آیا ہے، اور فرمایا حج جو ہے یہ پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ہے اور اللہ تعالیٰ اسے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
فرمایا حج میری امت کے ضعیف لوگوں کا جہاد ہے۔ ایک بوڑھا صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، عرض کی حضور جی میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر شوق ہے کہ میں جہاد کروں، لیکن میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، ضعیف ہوں، تو تلوار نہیں میں چلا سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، ایسا کام بتاتا ہوں کہ تمہیں تلوار بھی اٹھانی نہیں پڑے گی اور تمہیں جہاد کا ثواب بھی دے دیا جائے گا۔ تو عرض کی حضور ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو فرمایا جا تو اللہ کے گھر کا حج کر لے، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جہاد کے برابر فرمایا گیا، ضعیف لوگوں کا جہاد یہ حج کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ خواتین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اذن جہاد مانگا تھا کہ حضور جی ہمیں جہاد کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد وہ حج ہے، عورتوں کا جہاد وہ حج ہے کہ وہ حج کریں وہ اس طرح جس طرح وہ جہاد کر رہی ہیں۔ اور جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، استطاعت بھی ہے، طاقت بھی ہے اور اس کے پاس وسائل بھی ہیں، لیکن وہ حج نہیں کرتا، تو بڑی سخت وعید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، فرمایا وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اور جو اس فریضے کو سر انجام دیتے ہیں، جو حج کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے وہ حاضر ہوتے ہیں، ان کو کس طرح نوازا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ جو اتنے لوگ تیرے گھر کے لیے حاضر ہوتے ہیں حج کے لیے، تو باری تعالیٰ تو ان کو کیا اجر عطا فرماتا ہے، تو ان کو کیا اجر دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد ہر زائر کا حق ہوتا ہے، یعنی ہر زیارت کرنے والے کا حق ہوتا ہے کہ اس کو عطا کیا جائے۔ فرمایا کہ میں اپنے ان بندوں کو دنیا کے اندر خیریت اور عافیت عطا کروں گا، اور جب قیامت میں مجھ سے ملیں گے نا تو میں ان کو بخش دوں گا، میں ان کی بخشش فرما دوں گا۔ تو اس قدر یہ حج بیت اللہ کی فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ فرض ہے، یعنی جو شخص صاحب استطاعت ہے اس پر ایک مرتبہ حج کرنا زندگی میں فرض ہے، اور 5 سال کے بعد حج کرنے کی تاکید کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ استحباب ہے، یہ مستحب ہے کہ 5 سال کے بعد صاحب استطاعت وہ حج کر لے، کیونکہ یہ فضیلت والا عمل ہے، لیکن فرض یہ ایک ہی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا ہے، حضور نے ایک حج اور 4 عمرے فرمائے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرتا ہے، حج کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ خود حضور نے فرمایا حج کرو غنی ہو جاؤ گے، سفر کرو صحت پاؤ گے، سفر کرنے سے صحت ملے گی، اور فرمایا حج کرو اس سے تمہیں غنا ملے گا، تمہیں دولت نصیب ہوگی۔ تو حج یہ اتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور حج کی فضیلت کے حوالے سے وہ معروف روایت آپ نے سنی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں حج کے لیے آیا کرو۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کیا ہر سال آیا کریں؟ حضور خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو۔ وہ پھر عرض کرتے ہیں حضور کیا ہر سال آیا کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو۔ وہ تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوتے ہیں،
اور عرض کرتے ہیں حضور جی کیا ہر سال آیا کریں؟ تو تھوڑی دیر خاموشی کے بعد وقفہ سکوت توڑتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی امتیں نبیوں پر کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ حضور نے فرمایا لو قلت نعم لا واجبت، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ واجب ہی ہو جاتا، یعنی میری زبان سے ہاں نکل جاتی نا تو یہ تمہیں ہر سال آنا ہی پڑتا، اور تمہارے لیے یہ بڑی پریشانی والا سلسلہ بنتا، تمہارے لیے یہ حج ہر سال نہ ہو سکتا۔ اس سے کیا پتہ چلا جس کام کا حضور حکم فرما دیں وہ اسی طرح ہے جس طرح رب نے حکم فرما دیا، اس لیے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے تو بولتے نہیں ہیں، جب رب کا حکم ہوتا ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب واہ ہوتے ہیں۔ حضور نے خود فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک شخص وہ بڑے پلنگ کے اوپر بیٹھ کے کہے گا کہ حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا، حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ حضور نے فرمایا سن لو، جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ اسی طرح جس طرح اس کو اللہ نے حرام قرار دیا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے قرآن بھی عطا فرمایا ہے اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے کے اندر رکھ دیے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہیں ہر سال آنا ہی پڑتا، لیکن اب زندگی میں ایک دفعہ حج یہ فرض ہے۔ حج کی مختلف فضیلتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک حج ایسا ہے جس سے 3 لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، 3 لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ بھلا کون سا حج ہے جس سے 3 لوگ بخشے جاتے ہیں، 3 لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ حج بدل ہے۔ حج بدل ایسا حج کہ کسی نے اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے کسی کو کہا آپ حج کر کے آئیں، تو فرمایا جس کے لیے حج کیا گیا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اور جو حج کرنے گیا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اور جس نے پیسے دیے ہیں، جس نے حج کروایا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ ایک حج ہے جس سے 3 لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور یہ حج ایسا فرض ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بندہ جب سوچے کہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ کام ہے جس کو بڑے بڑے نبیوں نے کیا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اسی راستے پہ سفر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1000 حج فرمایا ہے۔ کتنے ایسے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے 40 حج کیے ہیں۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے سواریاں ہونے کے باوجود 25 حج خود پیدل فرمائے ہیں۔ سواریاں بھی موجود تھیں لیکن سواریوں کو چھوڑ کے مدینہ المنورہ سے مکہ کے اندر آیا کرتے تھے اور پیدل 25 حج فرمائے ہیں۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طبیعت کچھ ناساز تھی اور حج کا موسم تھا، تو حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ بھائی اس دفعہ ہم سواری پہ نہ چلیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی۔ تو حضرت امام حسن فرمانے لگے بھائی مجھے تو شرم آتی ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور میرے جیسا شخص سواری کے اوپر بیٹھ کے جائے، اس لیے میں پیدل ہی جاؤں گا۔ اللہ کے گھر میں جانا ہے تو میں پیدل ہی جاؤں گا تاکہ میں فقیر بن کے جا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں میں ایک سائل کی حیثیت سے جا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر فرمایا گیا ہے، اس کو اس طرح ثواب دیا جاتا ہے، اور فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن شماسہ سے روایت ہے
کہ ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کے پاس حاضر ہوئے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ ان پر نزع کا عالم طاری تھا۔ ہم سارے لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے، تو کچھ دیر وہ روتے رہے اور پھر ہم سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، اے آنے والو، تمہیں میں ایک بات نہ بتاؤں؟ تو ہم نے کہا کہ اے حضور کے صحابی ضرور بتائیے، وہ کون سی بات ہے جو آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر اسلام کا نور پیدا کیا اور میرا دل کیا کہ میں اسلام لے کے آؤں، تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی، حضور جی میں اسلام کی بیعت کے لیے آیا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاتھ لاؤ۔ جب میں نے ہاتھ پیش کیا تو پھر میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے ہاتھ واپس کیوں کھینچ لیا ہے؟ تو میں نے عرض کی، حضور جی جب میں اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے کہ میری اتنی زندگی گزر گئی ہے، تو میرے ان گناہوں کا کیا بنے گا؟ اگر میرے ان گناہوں کی معافی مل سکتی ہے نا تو پھر میں اسلام قبول کروں گا، پھر میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، یہ میری گزارش ہے، یہ میری ایک تمنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر بن عاص، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھنے سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اور فرمایا جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ کے دین کے لیے کی گئی ہجرت سے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اے عمر بن عاص سنو، جب بندہ حج کے لیے آتا ہے تو حج کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو حج جو ہے یہ ماں قبل کے گناہوں کا کفارہ ہے، ماں قبل کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یار تصور تو کرو، بندہ اچھے بڑے گھر کا ہے اور وہ لینڈ لاٹ ہے، فیکٹریوں کا مالک ہے، بڑی اس کی دولت ہے، لیکن جب اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے تو کہا کہ اپنے کپڑے اتار دو، کپڑے اتار دو اور کفن کی طرح 2 انسلی چادریں پہن لو۔ جس طرح تمہیں کفن پہنایا جانا ہے نا تو تم انسلی 2 چادریں وہ اوڑھ لو۔ حالانکہ وہ کپڑے کی فیکٹریوں کا مالک ہے، لیکن کہا کہ تم رب کی رضا کے لیے آئے ہو نا تو پھر اس طرح کا حلیہ بناؤ جس طرح رب چاہتا ہے۔ تو اپنے بال بھی کھول لو، سر بھی ننگا کر لو اور پھر 2 سفید چادریں وہ اوڑھ لو، اور زبان پہ تم نے کلمہ بھی ایک ہی کہنا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ حالانکہ کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی ہندی ہے، کوئی پشتو ہے، کوئی مختلف انداز، مختلف زبانیں بولنے والے آئے ہیں، لیکن کہا تم رب کی بارگاہ میں آئے ہو، تم اس کے گھر میں پہنچے ہو، تو پھر بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بس ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، غریب امیر چھوٹا بڑا کالا گورا ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور ایک ہی رکن ادا کر رہے ہیں، اور سب کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک، یا اللہ ہم حاضر ہم حاضر ہم حاضر۔ علماء نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا گھر بنایا نا، کعبۃ اللہ تعمیر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا کہ اے خلیل تم اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ اور پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر تم بندوں کو اس گھر کی طرف بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ میں جبل ابی قبیس اس پہاڑی پہ چڑھ بھی جاؤں گا اور پہاڑ کے اوپر کھڑا بھی ہو جاؤں گا، لیکن میری کمزور سی آواز ہے، کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، ان بندوں تک پہنچا دینا رب کا کام ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے لیے لوگوں کو بلایا تو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا ہو چکے تھے ان تک بھی آواز پہنچا دی،
اور جنہوں نے ابھی پیدا ہونا تھا ان تک بھی آواز پہنچا دی، اور جنہوں نے اس آواز کو سن کے لبیک کہا تھا نا، وہ آج اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ جس نے ایک دفعہ لبیک کہا تھا وہ ایک دفعہ پہنچ جاتا ہے، اور جس نے بار بار لبیک لبیک کہا تھا وہ اتنی دفعہ اللہ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور جو شخص اس راستے میں سفر کرتا کرتا جان دے دیتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، اس کے بارے میں سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص حج یا عمرے کے لیے وہ گھر سے نکلا، حج کرنے کے لیے نکلا تھا یا عمرہ کرنے کے لیے اس ارادے سے گھر سے نکلا، اور فرمایا راستے میں اس کو موت آ گئی، آخر موت کا وقت مقرر ہے، راستے کے اندر وہ فوت ہو گیا، تو فرمایا قیامت تک اس کے لیے بار بار حج اور عمرہ کرنے کا اجر لکھا جاتا رہے گا۔